جناب سائنس یہ سمجھ سکی اب تک کہ 60 کروڑ سال پہلے جو ہے وہ زندگی کے آثار موجود تھے، جبکہ زمین کی جو کہتے ہیں عمر ہے وہ قریباً 4.5 بلین سال ہے. تو پھر وہ جو شروع کے 20 کروڑ سال یا کوئی لگ بھگ کا ہے، تو وہ کون سی مخلوقات زمین پر تھی؟ ویرانی تھی یہاں پر، کیا تھا؟ بہت اچھا کویسچن ہے، اور یہ والا کویسچن کافی سارا متس پہ بھی بیسڈ ہے. اچھا. بٹ اس کی کچھ حقیقت بھی ہے. جیسے اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں، جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اس وقت جن اور فرشتے بھی تھے. ذوی العقول یعنی عقل والی مخلوقات میں سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا گیا، پھر جنوں کو بنایا گیا اور پھر انسانوں کو بنایا گیا. تو زمین پر انسانوں سے پہلے فرشتے آباد تھے. اب فرشتوں کے آباد ہونے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 28 مخلوقات آباد تھی یا اس طرح کا کچھ. علامہ مسعودی ہیں، مورخ ہے، جغرافیہ دان، ایک کتاب میں درج کرتے ہیں 28 مخلوقات کا بھی ذکر ہے، 26 کا بھی ہے. علامہ مسعودی کے ساتھ ایک علامہ الاشبہی، جی انہوں نے 120 مخلوقات کا ذکر کیا. المستطرف میں اپنی بک میں 120 مخلوقات کا ذکر کیا. اب یہ 120 مخلوقات کی مختلف توجیحات نکالی گئی کہ یہ کس طرح کی مخلوقات تھی، لیکن اسی کے بارے میں علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ بٹ یہ بھی جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ ود پراپر نریٹو چینز کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ جتنی باتیں ہیں ان کو کچھ لوگوں نے میتھس بھی بولا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جنوں سے پہلے یہاں پہ ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی. پھر اسی طرح ان سے پہلے یہاں پہ تم اور رم نامی مخلوق آباد تھی. ان سے پہلے یہاں پہ ٹائٹنز نامی مخلوق آباد تھی. یعنی یہ بہت سارے باتیں ہیں بٹ ان کے کوئی آثار نہیں ہیں. ہاں آثار ہیں. آرکیولوجیکل سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے جو یہاں پہ لائف ہونے کا کانسیپٹ جو دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بولا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی تقریباً 2 لاکھ ایئرز اگو ہی ایگزسٹ آن دا ارتھ. بٹ جو لائف ہے، جو زندگی ہے زمین پہ، اس کے آثار ملتے ہیں 3.5 بلین ایئرز اگو. اس میں ڈائناسورز ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے. بٹ اگر ہم اس کو ایک آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفائی کرنا چاہیں تو سنگل سیلڈ آرگینزمز یہاں پہ آباد تھے. جو ملٹی سیلولر آرگینزمز ہیں وہ پھر تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 1 بلین ایئرز. ملٹی سیلولر جو ہیں وہ تقریباً 600 to 1000 ایئرز اگو وہ پھر فارم ہوئے اور ان کی یہاں پہ لائف ہوئی. تو یہ جو من ان خن آپ نے مخلوقات بتائی ہیں، کیا ان کی کوئی دلیل، کوئی ان کی شکل و صورت، حیت کے متعلق کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ ان کے بارے میں حیت کے بارے میں علامہ مسعودی نے بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں بٹ وہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتھارٹی ہیں. وہ اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جو پرشین میتھس ہیں ان میں آتی ہیں. جس طرح آج کل ہوتا ہے ہمارے گاؤں میں یا یہاں پہ بھی کہ مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں، تو ان کہانیوں میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ انسان تھے، کچھ ان کی جو انسان ایسے تھے کہ ان کی پونچھ بھی تھی اور سینگ بھی تھے. اس طرح کی مختلف مخلوقات. ان کا جسم، ان کا چہرہ تو ایسا تھا بٹ ان کا جو جسم تھا وہ کچھوے کی شکل کا تھا. ان کا چہرہ، جسم تو ایک انسان کی طرح تھا، چہرے 2 تھے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں بٹ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنفرمیٹی بیسڈ ہیں. متس ہیں. یہ کنفرم نہیں ہے، یہ متس ہیں. گفتگو ہے. جو کنفرم ہے وہ فرشتے اور جن، ان کے بارے میں. لیکن جی 3-4 مخلوقات ہی تھیں جو معروف ہے، اور جس طرح سب سے اچھی بات ہے جو اللہ کہتے ہیں، سب سے اچھی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. سعد بھائی نے بتایا قصے کہانیوں میں معروف ہے، کوئی اتھینٹک حدیث اس پر نہیں آتی ہے کیونکہ صرف ایک آتی ہے، وہ ناس تقریباً نیم ہے اس کا. وہ کہتے ہیں وہ مخلوق تھی لیکن اس کے علاوہ نام کے سوا بھی کچھ نہیں پتہ. اب یہ کہنا کہ کیا سب سے پہلے اللہ نے فرشتے بنائے، پھر اللہ نے جس طرح آتا ہے کہ قالوا اتجعل فیہا، تو اس میں بنانے لگا ہے ان انسانوں کو کہ یہ من یفسد فیہا، یہ اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اس میں خون بہائے گا. یہ مثال انہوں نے کیوں دی فرشتوں نے؟ کیونکہ پہلے اس سے جنات یہ کام کر چکے تھے، وہ فساد پھیلاتے تھے، وہ لڑتے تھے. اللہ نے ان کو اتارا، فرشتوں نے ان کا مقابلہ کیا، قتل و غارت کرتے تھے جنات. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، اور آدم علیہ السلام. لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے ان کے ہوتے ہوئے مخلوقات کے پھر آدم کو بنایا.
پھر ایک چیز قرآن میں ہمیں یہ بتلائی کہ میں نے آدم کو جنت دی، پھر زمین پہ اتارا، نباتات دیے. تو یہ جو مخلوقات میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، درخت، یہ سمندر ہے، اس کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں اس دنیا پر موجود تھی، پانی، یہ چیزیں مخلوق اللہ کی. اس کے سوا اللہ نے نہ، دیکھیں اللہ اگر بناتا ہے یا اللہ نے کچھ کریٹ کیا ہے تو ہمیں وہ ضروری ہوتا تو ضرور بتا دیتا. ہاں 5 عناصر کا ذکر اللہ کر دیتا. اللہ کے ساتھ کیا تھا، قرآن کے اگر 30 سپارے ہیں تو اس نے اگر ہمیں مزید نالج دینا ہوتا تو ہمیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جتنے انبیاء گزرے، جتنی چیزیں ہوئیں، آدم کی تخلیق کیسے ہوئی، یہ قرآن میں ہے، تو اللہ یہ ساری چیزیں بیان کر چکے ہیں. تو صحیح اتھینٹک بات اس چیز پر نہیں ہے کہ پہلے کتنی قومیں تھیں، پہلے مخلوق کتنی تھی. جو بیان ہوئی ہیں انہی کے اوپر، باقی قصے ہیں سارے. کوئی اتھینٹک روایت کوئی کہے نا کہ اس کی جو سند ہے یہ مضبوط ہے، سیاستہ میں، باقی حدیث کی کتب میں، قرآن سے کوئی استدلال لفظوں سے لیا کوئی بھی نہیں ہے. وہ فرشتے آتے ہیں، لیکن سائنس جنات میں جیسے آتے ہیں. یہ ڈارون کا ہے ایوولوشنری تھیوری، تو کیا وہ انہی مخلوقات کی بنیاد پر تو نہیں کر لی گئی؟ بٹ میں نے آپ کو بتایا وہ میتھس ہیں. ہاں کچھ چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، جیسے آپ یہ جیسے جانور ہیں، اللہ رب العزت نے جب پہلے 2 دنوں میں زمین کو بنایا، پھر اگلے 2 دن میں شجر، حجر، پہاڑ، دریا، جانور، ان چیزوں کو بنایا. اگلے 2 دنوں میں اللہ رب العزت نے آسمان اور اس کے اندر تمام ستاروں کو بنایا. تو انسان کے یہاں پہ آنے سے پہلے انسان کی ضرورت کی ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے بنائی، پھر آخری دن اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا. بے شک. اچھا آخر میں جناب آپ سے پوچھوں گی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ زمین اور اس پر رہتے ہوئے انسان کہیں لمٹ تو نہیں ہو گئے؟ کیا آسمان، سمندر، ان کی گہرائیاں، کیا انسان کے جو علم ہے اس کے لیے لمیٹیشن تو نہیں ہے؟ دیکھیں جی، آج تک سائنس، میں نے پہلے ہی بتایا، سائنس ابھی تک بڑھتی جا رہی ہے. کوئی کہتا تھا اتنی ہزار مخلوق ہے، اتنی. اللہ خود کہتے ہیں کہ سمندر کی مخلوق کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. خشکی پر تو الگ بات ہے. آسمان کے جو راستے اللہ نے بتایا ہمیں کہ سبعۃ سماوات، جتنے آسمان ہیں وہ 7 ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. یہ بھی ساری حدیثیں ہیں. شب معراج پر جو آپ نے پورا ادھر ہوا تھا تو اس میں پتہ ہے کہ اس سے اوپر اللہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر کیا ہے. تو یہ راستے آسمان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے چکے، بتلا چکے ہیں. زمین کی گہرائیاں کتنی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جس طرح کہ زمین کے نیچے جو پانی بھی ہے جو ہماری ریئلٹی ہے، اس سے نیچے کیا ہے. آپ جہاں جائیں گے سائنس بھی بڑھتی جائے گی، دنیا کے راستے بھی بڑھتے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں راستہ دیا وہ یہی تھا کہ 7 آسمان ہیں، یہ زمینیں ہیں. زمین کا بھی لفظ آتا ہے اور اس میں جمع بھی آتا ہے کہ زیادہ زمینیں بھی ہیں. مثلہن، اس کے اندر کافی زمینیں شمار کی جا سکتی ہیں. لیکن کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں نا پھر وہ معروف ہو جاتی ہیں. کچھ جو منکر ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کوئی خالق نہیں ہے، خود بخود بن گیا سارا کچھ. تو پھر یہ کافی چیزیں نا منہ کے قول ہیں. اصل چیز وہی ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو ہمیں اسلام نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راستے آسمان کے اس طرح کے ہیں. اس کے دروازے ہیں آسمان کے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو پہلے آسمان پہ دستک دی، دوسرے پر دی، دروازوں پر. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ثابت ہیں. زمین کا، اس کا حجم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کس طرح پوری دنیا کی. یہ قرآن میں جس طرح آتا ہے کہ انڈے کی شکل میں ہے، تو اس کا اینڈ ارد گرد سارا پانی ہے. خشکی کا جو ایڈوین کی تھیوری بھی ہے نا، بالکل اس کی تھیوری بھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستے بتلا دیے ہیں تو وہی ہے. باقی مزید جو ہمارے معاشرے میں وہ کیا ہو سکتے ہیں. اچھا، بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی اور جو یہ امر کے اوپر بات ہوئی ہے، میں چاہوں گی کہ جب یہ 7 آسمان اور ان ساری باتوں کی دلیل دینی ہوتی ہے، ثبوت دینا ہوتا ہے، تو ہم سائنٹیفکلی وہ کیسے دیں اسلام کی ان باتوں کا؟ اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ بہت اچھا اس کا جو ثبوت ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے جب امر فرما کر ان کو تخلیق کر دیا تو ہم 7 آسمانوں میں آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ پلینٹس ہیں. پلینٹ سے باہر ہم جائیں تو سولر سسٹم ہے، سولر سسٹم سے باہر آپ جائیں تو گیلیکسیز ہیں، بلیک ہولز ہیں، اور اس طرح کی بے شمار کائناتیں ہیں. اور 7 جو ہماری 7 آسمان ہیں اس کے بارے میں بھی یہ جو ہمارے 7 آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا کے یا سپیس کے جو ہمارے درجات ہیں ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ یہ آسمان ہیں. بٹ آسمان کی بھی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں پا سکا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا آسمان کی حقیقت کو بھی کوئی نہیں پا سکا. عام انسانوں کے لیے لمیٹیشنز ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے معجزات اس وقت کے لیے معجزات تھے. آج کل سائنسی تحقیقات اور ہماری ایوولوشن ہے کہ ہم ان چیزوں کو کر پاتے ہیں. جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچانا
پہلے ان کا معجزہ تھا، اب فون کال پہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں. تو لمیٹیشن اس لیے ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے، بے شک ان تک کبھی سائنس بھی نہیں پہنچ سکتی. کچھ چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے بھی ایسی آ جائیں گی کہ جو سائنس ان کو پریکٹیکل کرے گی، بٹ کچھ چیزیں پھر اعجاز کے لیے باقی بچ جائیں گی کہ لوگوں جتنی مرضی ترقی کر لو، بے شک میری جو قدرت ہے اس تک اور میرے محبوب کلو کی جو خان عظمت ہے بحر اس تک مدادا نہیں لکلمات پہنچ ربی لنا بالکل ختم ہو جائیں بات گی گھوم چیزیں. کر پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر اللہ نے بتدریج یہ سسٹم بنایا ہے تو انسان بھی اسے بتدریج ہی سمجھے گا. بالکل ایسے یہ بتدریج سمجھے گا، بٹ پھر بھی اس کا اعجاز وہ اوپر ہی رہے گا. کچھ راز روز محشر کچھ میں راز کھلیں روز گے. محشر کھلیں گے. سائنس کو کیا جواب دیا؟ بات ہی کہہ رہا ہوں. سائنس کو جواب یہی ہے نا کہ جس طرح انہوں نے بگ بینگ کے اوپر بڑا پہلے چلتا تھا کہ جی یہی چیز بنی ہے خود سے، اور سائنس ہی کہتی ہے دنیا کوئی خالق نہیں ہے. سائنس کو زمین و آسمان کے لیے بتانے کے لیے یہی دلیل ہے ہمارے پاس کہ ان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن سے ثابت نہ ہو. اس سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ یہ دیکھیں قرآن ابھی تو نہیں لکھا گیا نا. سائنس تو ابھی 1400 سال پہلے، سائنس تو ابھی 300 سال پہلے ہوگی، 400 سال ہوگی، 600 سال پہلے کسی نے ترقی کر لی ہوگی. قرآن 1450 سال پہلے جب سائنس کا نام نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ میں نے بگ بینگ کیسے کیا، اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ میں نے سورج کو کیسے چلایا، میں نے ان کی تخلیق. سائنس اب ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ اس کی سورج کی روشنی اتنی سپیڈ سے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈیٹیل سے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں. تو سائنس کو میرا یہی جواب ہے، اسلام کے لیے آئیں، کوئی چیز لے کر آئیں، وہ اسلام پر نہ اترتی ہو، اسلام سے نہ ثابت ہو. انفیکٹ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ آیات اور جو حروف ہیں ان کے نمبرز اور ان کے فگرز بھی جو ہیں وہ اس چیز کو بیان کرے. تو لائٹ ایئرز کے حساب سے وہ سائرس جو سورہ نجم میں جس کا ذکر ہے، بالکل قرآن کا یہ اعجاز ہے جی، معجزہ ہے. قرآن کی کوئی چیز بھی میں کہتا ہوں کہ جس طرح جواب وہی ہے بس کہ کوئی بندہ کسی کو اعتراض ہے وہ آئے اینڈ سیکھے. کوئی چیز اپنی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری چیز اسلام سے باہر ہے. اچھا سائنس زیادہ ہے. یہ جو آپ کا ورڈ تھا کہ جیسے بھائی نے بھی فرمایا کہ جو ورڈ ہیں قرآن کریم کے جو حروف ہیں ان کے نمبرز ہیں وہ بھی ایک معنی رکھتے ہیں. تو ہم پھر اسی پہلی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن اور یکون کے درمیان میں اللہ رب العزت نے فا کا کلمہ رکھا. یہ جو فا ہے، فا اپنے اندر ترتیب کا معنی خود رکھتا ہے. یہ عربک گرامر میں جو فا ہے اس کے اندر ترتیب کا معنی پایا جاتا ہے کہ فا ترتیب کے لیے آتا ہے. تو یہ خود وہ آئے مبارکہ کا کلمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تدریجاً قائم ہوئی.